الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ اعلیٰ کی پہلی 3 آیات ہیں، یعنی بسم اللہ کے علاوہ اس صورت کو جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً طریق رائج ہے جمعہ اور عیدین میں پڑھا جاتا ہے پہلی رکعت میں، کیونکہ حدیث میں روایت ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین پر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ بس یہ اس سنت کی پیروی ہے جس کی وجہ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں بعض روایات میں آتا ہے سورہ اخلاص، اور بعض میں یہ ہے کہ آخری 3 صورتیں، آخری 2 کل اور سورہ اخلاص۔ بہرحال اس وقت سورۃ الاعلیٰ کی ان آیات کے حوالے سے کچھ کہوں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس کی بڑی تفصیل سے تفسیر بیان کی ہے اور بحث فرمائی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفاسیر جو ہیں وہ بھی ایک عظیم علمی خزانہ ہے جن کو پڑھنے کی طرف جماعت کو توجہ کرنی چاہیے۔ گویا یہ پوری قرآن کریم کی تو تفسیر نہیں ہے، لیکن جن جن صورتوں کی ہے مختلف 10 جلدیں ہیں یہ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ یعنی تسبیح کر اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے، یعنی تیرا رب جو ربوبیت کے لحاظ سے سب سے بلند اور اعلیٰ شان رکھتا ہے، اس کی تسبیح کر۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تو اپنے رب کا نام دنیا میں بلند کر۔ گویا 2 ذمہ داریاں انسان کی لگائی گئی ہیں، ایک مومن کی لگائی گئی ہیں جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر شریعت کامل ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامل نمونہ بنایا، اور آپ کے طریق پر چلنا ہم پر فرض قرار دیا۔ بس ہر اس شخص کی جو آپ کی طرف حقیقی رنگ میں منسوب ہوتا ہے اور ہونا چاہتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ آپ کے اسوے پر چلنے کی کوشش کرے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک کامل نمونہ ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں آپ کا کیا نمونہ تھا؟ آپ کے صبح شام رات دن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پر گزرتے تھے۔ پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ اے رب مجھے اپنے ذکر کرنے والا، مجھے اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنا۔ رکوع اور سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید فرماتے تھے، اور آپ کی تسبیح و تحمید اور گریہ وزاری ایک عجیب رنگ رکھتی تھی۔ رکوع میں جب سبحان ربی العظیم سے اپنے عظیم رب جو رب العالمین ہے اس کی بزرگی اور برتری کا ذکر فرماتے ہیں، تو کھڑے ہو کر پھر سمع اللہ لمن سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ آپ کے رکوع اور سجود اور قیام اور نماز کی ہر حرکت ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا ایک دفعہ پوچھنے پر کہ اس کی خوبصورتی اور لمبائی نہ پوچھو۔ سجدوں کی لمبائی کے بارے میں ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور قبلہ رو ہو کر سجدے میں چلے گئے۔ بہت لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ میں آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، بلکہ یہاں تک میری پریشانی بڑھی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ اس پریشانی کی حالت میں میں آپ کے قریب پہنچا تو آپ سجدے سے اٹھ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں عبد الرحمن ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا لمبا سجدہ اتنا زیادہ لمبا ہو گیا تھا یہ سجدہ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور یہ خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اس پر میں رحمت نازل کروں گا، اور جو سلامتی بھیجے گا اس پر میں سلامتی نازل کروں گا۔ اس بات پر میں سجدہ شکر بجا لا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر رہا تھا۔ یہی نہیں کہ ایک آپ پر جو اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا انعام تھا اس کی وجہ سے شکر بجا لا رہے ہیں، بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی جو نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی اس پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا تسبیح اور حمد اور شکر گزاری فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی خوراک کیا تھی؟ بعض وقت تو فاقے بھی ہوتے تھے اور روکھی سوکھی روٹی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر فرماتے تھے۔
اور تسبیح سے اپنی زبان کو تر رکھتے تھے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ روایت میں آتا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیت اترنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنے صحابہ کو بھی یہی فرمایا ہوا تھا کہ سجدے میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم لکا سجدت، لیکن اس آیت کے بعد آپ نے پھر سبحان ربی الاعلیٰ کی دعا سکھائی۔ اسی طرح رکوع میں بھی فسبح بسم ربک العظیم کی جب آیت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے سبحان ربی العظیم کی دعا سکھائی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے طریق کس طرح سکھائے، کس طرح ہر وقت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کا خیال رہتا تھا اور رہنمائی فرماتے تھے، اس بارے میں ایک روایت میں حضرت جویریہ بیان کرتی ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گئے، اس وقت میں مصلی پر بیٹھی تھی، اور دن چڑھے جب آپ واپس آئے تو میں اس وقت بھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ذکر کر رہی تھی، تسبیح کر رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا تم صبح سے اس حال میں یہاں کیا بیٹھی کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں تسبیح کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کے بعد جب سے میں یہاں سے گیا ہوں اور اب آیا ہوں صرف 4 کلمات 3 دفعہ دہرائے ہیں، اگر ان کلمات کا موازنہ میں تمہارے اس سارے وقت کے ذکر اور تسبیح سے کروں تو میرے کلمے جو ہیں وہ بھاری ہیں، جو یہ ہیں کہ سبحان اللہ ہے عدد خلقہ ہی، سبحان اللہ ہے رضا نفسہ ہی، سبحان اللہ ہے زنت عرشہ ہی، سبحان اللہ ہے مداد کلماتہ ہی۔ اللہ پاک ہے اس قدر جتنی اس کی مخلوق ہے، اللہ پاک ہے جس قدر اس کی ذات یہ بات پسند کرتی ہے، اللہ پاک ہے جس قدر اس کے عرش کا وزن ہے، اور یعنی بے انتہا پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جس قدر اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ ایک تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی سے آپ کی ازواج کی تسبیح و تحمید اور ذکر سے رغبت اور اس کے لیے کوشش کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر انہماک سے اور کتنی دیر تک یہ دعائیں اور ذکر فرمایا کرتی تھیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تسبیح کا اندازہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگائیں کہ جس غور اور جس گہرائی سے آپ نے یہ تسبیح کی کہ ایک لمبے عرصے میں جو کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹے پہ تو محیط ہوگا، اس میں صرف 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے، یہ تو آپ کا ہی مقام تھا، لیکن توجہ دلائی کہ تسبیح ان جامع الفاظ میں کرو اور غور کرو ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تسبیح کرو۔ پھر جب فتح مکہ ہوئی، اس تسبیح اور شکر گزاری کا ایک اور انداز دیکھیں کہ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، سر جھک کر
پالان سے چھو رہا تھا اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد اور تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ یہ معیار حاصل کرنے کے بعد جب خدا تعالیٰ نے آپ کی امت کے افراد سے اپنی محبت کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ مشروط کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ اپنی مغفرت طلب فرما رہے ہیں۔ بس یہ نمونے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انفرادی طور پر بھی تسبیح و تحمید کے طریق سکھا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تقدیس کا اظہار حقیقی رنگ میں کرنے کا پتہ چلے۔ امت کے آپ کے لیے درود و سلامتی بھیجنے پر تسبیح و تحمید اور شکر گزاری کا وہ اظہار فرمایا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ایک شکر گزاری اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر درود کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ یہ امت کے لیے بخشش کا سامان ہو گیا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ میری امت کو بخشنے کا سامان فرما رہا ہے، اور کیا مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی صورت میں کامیابی عطا فرمائی تو تسبیح و تحمید اور شکر گزاری کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے، اور عاجزی کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی یہ سب تسبیح کے نمونے دکھا کر اور سکھا کر امت کو اس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ تمہاری بقا اور تمہاری کامیابی اور تمہاری ترقی اور تمہاری فتح بھی اسی میں ہے کہ دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہ کرو بلکہ رب اعلیٰ کی تسبیح اور تحمید کرو جو رب العالمین ہے۔ یاد رکھو بے شک اپنے اپنے رنگ میں بعض اور بھی رب ہیں جن سے تمہیں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ شروع میں ابتدا میں بچہ جب ہوتا ہے انسان، بچے کی پرورش میں بھی اس کے ماں باپ حصہ لیتے ہیں، اس لحاظ سے وہ بھی رب کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں میں پڑتا ہے، افسران ہیں، بادشاہ ہیں، ملکی سربراہ ہیں جو ایک طرح سے پرورش میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ان سب کی ربوبیت جو ہے وہ نقائص سے پر ہے، کامل نہیں ہے۔ ماں ہے جو سب سے زیادہ خالص ہو کر بچے کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کاملیت نہیں ہے، اس لیے اس کی پرورش میں بھی کمیاں رہ جاتی ہیں۔ کبھی بچے کو زیادہ کھلا دیا تو وہ بیمار ہو گیا، کبھی خوراک کا خیال نہ رکھا تو کمزور ہو گیا، کبھی کسی اور طرف توجہ ہو گئی تو بچے کی نگہداشت صحیح طرح نہ ہو سکی، کبھی کسی چیز میں کمی رہ جاتی ہے، کبھی کسی چیز میں۔ تو اسی طرح تمام دنیاوی افسران ہیں یا مالک ہیں ملازمین کے، وہ سب کمزور ہیں۔
اور پھر یہ تو چاہتے ہیں وہ لوگ کہ ان کی تعریف کی جائے، لیکن وہ تعریف چاہتے ہیں کروانا جس پر وہ کبھی پورا نہیں اترتے، اور یوں اکثر جھوٹی تعریفیں اور خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں، جس سے پھر انسان کو جھوٹی خوش آمدیں کر کے تعریفیں کر کے طبیعت میں بعض دفعہ منافقتی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن رب اعلیٰ وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کی تعریف حقیقی ہے، جس نے رحمانیت کے جلوے دکھاتے ہوئے بھی پرورش کے انتظام کیے ہیں، اور جو رحیمیت کے جلوے دکھاتے ہوئے بھی اپنے بندوں کے لیے بے انتہا فضل نازل فرماتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، وہ مجیب بھی ہے۔ غرض کہ اس کے بے انتہا اور بھی نام ہے، صفاتی نام ہے، جس کے مطابق وہ اپنے بندوں سے سلوک بھی کرتا رہتا ہے۔ بس ایک مومن کو چاہیے کہ سب اسم ربک الاعلیٰ پر عمل کرتے ہوئے اس کامل الصفات اور اعلیٰ رب کی تسبیح کرتا رہے، اور اس کی تمام خیر کی جو صفات ہیں ان سے حصہ لینے کی کوشش کرے، اور اس کی ناراضگی اور پکڑ سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہر خیر کے ساتھ شر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمام قسم کے شرور سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور حقیقی تسبیح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ قرآن کریم میں تسبیح کے ذکر میں جو بیان ہوا ہے اس میں نمازوں کو بھی تسبیح کے ساتھ ملایا گیا ہے، یعنی نمازیں بھی ایک قسم کی تسبیح ہیں، بس ان کی پابندی کرنا اور باقاعدگی سے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، تبھی سب اسم ربک الاعلیٰ کا صحیح ادراک حاصل ہوگا۔ پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے رب کے نام کو دنیا میں بلند کرنا، یہ بھی حکم ہے، اپنے رب کے نام کو دنیا میں بلند کرنا۔ اس بارے میں جب سب سے اول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بھی اعلیٰ ترین نمونے آپ نے ہی قائم فرمائے۔ آپ نے دعوت اللہ کا حق قائم فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ داعین اللہ ہے، بیز نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا آپ کو۔ اور جب آپ کو فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول تیرے رب کی طرف سے جو کلام اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا، تو اس کا بھی آپ نے حق ادا کر دیا، کیونکہ اس کے بعد رب اعلیٰ کے نام کی سربلندی جو پہلے ہی آپ کا مقصود تھی اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ نرمی سے، حکمت سے، احسان کرتے ہوئے اور صبر دکھاتے ہوئے آپ نے ہر حالت میں تبلیغ کے کام کے حق کو ادا کرنے کی کوشش فرمائی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے اس حق کو ادا کیا۔ مشکلات بھی آئیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے آپ کے قدم آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ کوئی خوف، کوئی ڈر آپ کو اس کام سے روک نہیں سکا۔ یہی روح آپ کی قوت قدسی نے صحابہ میں بھرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے
وہ بھی قربانیاں دیتے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق فسوی، یعنی جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا. اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر تمام ضروری طاقتیں رکھتی ہیں اور ترقی کے مادے اس میں موجود ہیں. عموماً ایک نارمل انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے بچے کی، تو اس میں تمام ضروری طاقتیں بھی موجود ہوتی ہیں، اور جوں جوں اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے اور جس طرح پہلے بھی زمانوں میں ہوتی رہی، ان طاقتوں میں اس ماحول کے لحاظ سے نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. بے شک بعض ذہنی اور جسمانی لحاظ سے کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ عمومی حالت نہیں ہے. بس انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو اس میں ذہنی صلاحیتیں بھی ایسی رکھیں کہ اگر ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو تمام مخلوق کو وہ زیر کر لیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتاؤ انسان بن سکتا ہے، اور اس کے کامل نمونہ، اس کا کامل نمونہ جیسا کہ پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل تعلیم اتاری اور اس مزاج کے مطابق اتاری جو انسان میں خدا تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یا جس کی نشو و نما اب ہونی اس زمانے میں ہو چکی تھی اور آئندہ بھی جس کی نشو و نما اب قیامت تک ہوتے چلے جانا ہے، انسان کی ذیلی صلاحیتوں کا اور اس کے قوا کا. انسان کی فطرت میں اگر اللہ تعالیٰ نے نرمی اور غصہ رکھا ہے تو یہ بھی عین ضرورت کے مطابق ہے. کبھی نرمی کا اظہار ہو جاتا ہے، کبھی غصے کا اظہار. اس لیے قرآن کریم میں جو تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ غصے کا اور نرمی کا اظہار اپنے وقت پر کرو، تبھی ان انسانوں میں شامل ہوگے جو سوا کے لفظ کے تحت آتے ہیں. یعنی جب ہر عمل اور موقع جو ہے موقع اور ماحول کے مطابق ہو. اگر مثلا اصلاح کی ضرورت ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے معاف کرنے میں اصلاح کا پہلو نکلتا ہے یا سزا دینے میں. اگر صرف ہر صورت میں معافی کیا جاتا رہے تو معاشرے میں ان لوگوں کے ہاتھوں جو ہر وقت فساد پر تلے رہتے ہیں، معاشرے کا امن برباد ہی ہوتا چلا جائے گا. بس ایک عقل مند اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والا انسان ہمیشہ اعتدال سے کام لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ایسی طرح پیدا کیا ہے جو ہر لحاظ سے مناسب ہے، عیب سے پاک ہے. ایک عقل مند انسان کا ہر عمل اور فعل موقع اور ماحول کے مناسب حال ہوتا ہے. خلق فسوی کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس میں جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس عیب کو درست کرنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ سامان پیدا فرماتا ہے. بیماریاں ہیں تو ان کا علاج ہے، اور یہ علاج کے طریق بھی خدا تعالیٰ ہی سکھاتا ہے.
بعض دہریہ کو یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان کے دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے آ گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے پیچھے سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے. اور یہ باتیں پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے، سہولیات کے لیے ایجادات کرتا چلا جا رہا ہے. علاج ہے مثلا بیماریوں کے خلاف، تو اس کے بھی نئے نئے طریق نکال رہا ہے. بہت سی بیماریاں جو پہلے نہیں ہوتی تھیں یا پتہ نہیں تھا، اتنی صلاحیت نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی، انسان کی نشو و نما، ذہنی اور جسمانی طاقتیں بڑھائیں، تو وہ ان چیزوں کے بعد ایسی باتیں بھی نئی نئی اس کے ذہن میں پیدا ہو گئیں، ان کو استعمال کر کے وہ اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتا ہے. مثلا دل ہے انسان کا، پہلے تو کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا، یا انسانی زندگی اتنی سخت تھی کہ جو اکثر ورزش کی وجہ سے اور اپنے دوسری مصروفیات کی وجہ سے اور خوراک کے ایسی خوراک ہونے کی وجہ سے جو دل کو نقصان نہیں پہنچاتی، دل کی بیماریاں نہیں تھیں. لیکن جہاں جہاں جو انسان کے بعد صلاحیتیں بڑھتی چلی گئیں، بیماریاں بڑھتی چلی گئیں، دل کی بیماریاں بھی ان میں سے ایک ہے. تو اس کا علاج کا طریقہ آپریشن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجایا. پھر اس میں ترقی ہوئی تو ایک اور طریقہ اینجیوپلاسٹی کا سمجھایا جو اس سے زیادہ آسان ہے، اور اب مزید ریسرچ ہو رہی ہے اسٹیم سیل کے ذریعے علاج کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا چلا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کے مطابق، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. یہ وہ اعلیٰ رب ہے جس کی تعریف ایک بندے پر فرض ہے. جو اگر عیبوں کو ظاہر فرماتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کا مداوع اور اس کا علاج بھی سمجھا دیتا ہے. ایک موحد جب بھی نئی ریسرچ دیکھتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرتا ہے. اور جب جسمانی بیماریوں کے علاج کی طرف یوں رہنمائی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے سامان بھی کرتا ہے، اور کیوں نہیں کرے گا. بس ہر زمانے میں انبیاء روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے آئے اور اپنے اپنے وقت کی بیماریوں کے علاج کرتے رہے. جب انسانی زندگی روحانی بیماریوں کا مجموعہ بن گئی اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہو گئیں، ہر زمانے کی بیماری جمع ہو گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن کریم کی کامل تعلیم اتاری جس نے علاج کیا. اور اس کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اعلیٰ ترین نمونے اپنی قوت قدسیہ سے دکھائے، اس تعلیم کی روشنی میں دکھائے جس سے انسانوں کو، جانوروں کو باخدا انسان بنا دیا. لیکن ایک زمانے کے بعد جب مسلمان بھی اس تعلیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنا بھول گئے، اس کو سمجھنے قاصر ہو گئے اور اس پر عمل کرنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو اپنے وعدے کے مطابق بھیجا، جنہوں نے پھر اس تعلیم میں سے جو قرآن کریم کی صورت میں موجود تھی
علم و عرفان کے موتی نکال کر جو ہماری بیماریوں کے علاج کیے. اور یہ بتایا کہ امت میں جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ان کے علاج یہ ہیں، اور میرے ساتھ جڑو گے تو اس اپنے علاجوں میں کامیاب ہو سکتے ہو. ڈاکٹروں کو تو نئی ریسرچ ایک لمبے عرصے کے بعد اور بڑی محنت کرنے سے نئی بیماریوں کے علاج ایک ریسرچ اور لمبا عرصہ محنت کرنے سے پتہ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روحانی علاج کے لیے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے کامل شریعت اتار کر یہ علاج رکھ دیا تھا. اور ہر زمانے میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اس کو سمجھتے رہے، اور آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر جو مزید بیماریاں نئی پیدا ہوئی تھیں ان کے علاج بتا دیے اسی جگہ سے. کیونکہ قرآن کریم کا فہم اور عرفان اس زمانے کے مطابق، بیماریوں کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اور پھر جب ہر قسم کی ناسخ و منسوخ سے کے الزام سے کے الزام سے پاک کر دیا اس کلام کو، قرآن کریم کو، تو پھر ہی پتہ لگ سکتا تھا کہ کیا صحیح علاج ہے. اور یہ بھی کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی فرمایا. اور حقیقی مومنوں اور قرآن کریم پر غور کرنے والوں کو حسب ضرورت یہ علاج میسر آتے رہے آپ کی تفسیروں اور وضاحتوں اور تعلیم کی روشنی میں جو قرآن کریم سے نکال کر آپ نے ہمارے سامنے رکھی. بس یہ جو سمجھتے ہیں لوگ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی ضرورت نہیں تھی یا کسی مصلح کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بیماریاں جو ہیں وہ ظاہر ہو کر پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ جو زمانے کا امام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو قبول کریں. کیا یہ سب دشمنیاں جو ہیں جن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، خود کش حملے جو ہیں، قتل و غارت جو ہے، دہشت گردی جو ہے، کیا یہ اسلامی تعلیم ہے؟ خدا کے نام پر اور مذہب کے نام پر ظلم جو ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ یقیناً نہیں. صرف ان لوگوں نے ناسمجھی یا ڈٹائی کی وجہ سے اس تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو حقیقی تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش فرما رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں جس پہ آج کل عمل ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، یہ تو اپنے عارضی ربوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں، جبکہ مسیح موعود واحد و یگانہ خدا کی طرف بلا رہے ہیں اور اس تعلیم پر عمل کروانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور جو حقیقی اسلامی تعلیم ہے. ایک طرف تو یہ دعوے اعلان بھی کیے جا رہے ہیں پریشان ہو کر بعض طبقوں کی طرف سے کہ کسی مصلح کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں خلافت کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ نے معالج بھیجا ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے سامان پیدا فرمائے ہیں تو اس کو قبول کرنے کو یہ لوگ تیار نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی قدر فہدی،
جس نے طاقتوں کا اندازہ کیا اور ہدایت دی۔ اس کا تعلق بھی پہلی آیت سے ہے۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قدر فہدہ کے دو معنی ہوں گے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ انسان میں ترقی کی استعداد رکھی گئی تھی اور اسے کامل القوا بنایا گیا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کی طاقتوں کا اندازہ کر کے اس کے متواتر ترقی کرتے چلے جانے کے ذرائع مہیا کیے ہیں۔ یعنی پہلے پیدائش کو اس تعلیم اور طاقت کے مطابق کیا، پھر تعلیم بھجوائی۔ یعنی جوں جوں ذہنی اور جسمانی طاقتوں نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہدایت کے سامان پیدا فرمائے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب بھی انسان کج ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق ہدایت بھجوا دی۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ ہدایت کامل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی صحیح ادراک کر سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ بس جب یہ ہدایت آ گئی تو اس کے مطابق ہی اب ایک مومن کو چلنا ہے، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر جو امام، جو معالج اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہو۔ اسی میں دنیا کی بقا ہے، جس کے لیے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے طریق بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عبادت کی ضرورت ہے، اور اس بھیجے ہوئے کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر مدد مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے، تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ اور دوسرے، اس تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا بھی فرض ہے، اور یہی جو ہے وہ ہر قسم کی کجی سے پاک ایک مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالص ہو کر اس کی بھیجے ہوئے کے ساتھ جوڑ کر اس تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، اور صحیح رنگ میں تسبیح کرنے والے ہوں، اس کی عبادت کرنے والے ہوں، اور اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہوں۔ مصر کے احمدیوں کے لیے میں پھر خاص طور پہ دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ وہاں گزشتہ کچھ عرصے سے جماعت کے خلاف ایک شور اٹھا ہوا ہے، اور ہمارے 12-13 کے قریب احمدی حراست میں ہیں، جن کا ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا کیا بننا ہے۔ اس لیے ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے بھی سامان پیدا فرمائے۔ شاید ان کا خیال ہے کہ اسیر بنا کر ان کو ایمان سے پھیر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر احمدی جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا، وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے بڑا مضبوط ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اسی طرح مضبوطی کا اظہار کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہمارے ایمان میں انشاءاللہ کوئی لغزش نہیں آئے گی۔ بلکہ گزشتہ دنوں ایک خاتون کو بھی گرفتار کر لیا تھا، پھر چھوڑ دیا۔ اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہاں بھی کافی سخت حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو مسیح محمدی کے پیغام کو سننے کی اور سمجھنے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہر قسم کی کجیاں دنیا سے دور ہوتی چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ذرائع مہیا فرما دی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا بندوں کا کام ہے۔ اگر نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ٹھیک کرتا ہے، کیا سامان پیدا فرماتا ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کسی بھی قسم کی آفت اور بلا اور تباہی سے محفوظ رکھے، اور اپنی طرف جھکنے والے
خالص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله